نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ جب تک امت مسلمہ باطل کے خلاف جد و جہد کے لیے وہ راستہ اختیار کرتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، صحابہ اکرام کا راستہ تھا، پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ حاصل تھا، اسلام کو عروج حاصل تھا، پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے، لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے جب امت مسلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں کے بنائے ہوئے جمہوری نظام کو اپنے جد و جہد کا راستہ بنایا اور اس طریقوں کو اپنایا، تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان جو قرآن و سنت کے نظام کے لیے بنا تھا، 20 لاکھ افراد نے قربانی دی تھی۔ پاکستان کے اندر بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، آزادی مارچ کے اندر عجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور پورے ملک میں بدکاری کے اڈے عام ہیں، زنا کے اڈے عام ہیں، شراب کے اڈے عام ہیں، اور پورے ملک کے اندر سود کا نظام عام ہے۔ آج فساق و فجار حکمراں بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جد و جہد کا وہ راستہ چھوڑ دیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور صحابہ اکرام نے اختیار کیا تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ 2.5 سال کی طویل جد و جہد کی انہوں نے اس حکومت کے خلاف، اور کہا گیا کہ ہم ایک لانگ مارچ کریں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ نے اپنی جماعت کے تحت بھی تقریباً کوئی 15 ملین مارچ کیے، اور اس میں کہا گیا کہ 1 ملین مارچ کے اندر 15 لاکھ افراد شریک ہیں۔ اگر ان سب کی جائزہ لیا جائے کہ کتنا خرچ ہوا ہوگا، اگر ایک آدمی 3-3 4-4 ہزار روپے بھی خرچ کیے، 2000 روپے بھی خرچ کیا ہوں، تو یہ اربوں میں ان کے پیسے چلے جاتے ہیں۔ 15 ملین مارچ جمعیت علماء اسلام نے کیے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم بنتی ہے، اور پی ڈی ایم پورے ملک میں مظاہرے کرتی ہے، اور بہت سارے مارچ کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا، خلاصہ یہ نکالا گیا کہ مارچ کے اندر 26 مارچ کو یہاں لانگ مارچ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اچانک مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ رات 1-2 منٹ کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہے پیپل پارٹی نہیں مان رہی استعفے دینے پر، اس لیے 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کی جاتا ہے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام جو ہماری ایک عظیم جماعت ہے، اس کے ورکروں کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ان کے علماء کو بھی غور کرنا چاہیے، خود حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اتنی طویل جد و جہد کے بعد پھر یہ لوگ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ جمہوریت دجل و فریب کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے، دغا بازی کا نام ہے، منافقت کا نام ہے۔ اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانا واذا خاصم فجر کی یہ سارے کے سارے تصویر ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کی جا سکتا۔ لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ مل گئی، اور پی ڈی ایم نے پروگرام کیے، وہاں فحاشی اور یعنی کو برداشت کیا گیا، بے حیائی کو برداشت کیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ آئیں تو بغیر برقعے کے آئیں، اور اس کے بعد بلاول بھٹو اور ان کے لوگ آتے رہے، گانے بجتے رہے، بے حیائی فحاشی کی محفلیں جمتی رہیں، اس امید پر چلو لانگ مارچ ہوگا، اور لانگ مارچ کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن اچانک حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ رات پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں لانگ مارچ کو ملتوی کی جاتا ہے۔ اور اختلاف کی وجہ یہ بنی، پیپل پارٹی نے یہ موقف رکھا کہ اگر یہ کرنا ہی ہے، استعفے دینے ہی ہیں، اور سخت راستہ اختیار کرنا ہی ہے، تو نواز
نواز شریف کو پاکستان میں آنا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی کہ ان کی جو ہے وہ جان قیمتی ہے، اس لیے ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو سوال یہ ہے اگر قائد کی جان کو خطرہ ہے، قوم کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے، قوم کی جانیں تو جھونک دی جائیں، لیکن قائد جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ آنے کو تیار نہیں ہیں، کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار کیا یا خود جہاد کے میدانوں میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے، احد میں پہنچے، خندق میں پہنچے، تبوک میں پہنچے، 27 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور قربانیاں دی۔ آج یہ جمہوری سیاست ہے کہ قائدین نکلنے کو تیار نہیں ہیں، نواز شریف آنے کو تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے پیپل پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، اور استعفے نہ ہونے کی وجہ سے لانگ مارچ کو ملتوی کرنا پڑا۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو اب سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں 70 سال آپ نے جمہوری سیاست کی جد و جہد کی، کیا ملا اور اس کا کیا حصول ہے؟ بے حیائی آج بھی عام ہے، فحاشی آج بھی عام ہے، پہلے سے بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور آزادی مارچ کے اندر حال یہ تھا، ابھی آزادی مارچ ہو رہا تھا، یہاں کوئی جماعت نکلنے کو تیار نہیں تھی، نہ سپاہی صحابہ نکلنے کو تیار تھی، نہ جمعیت علماء اسلام کے افراد نکلنے کو تیار تھے۔ الحمدللہ جامع حفصہ کی مجاہدہ طالبات اور معلمات حضرت ام حسان حفظ اللہ کی نگرانی میں نکلی اور اپنا فرض کفایہ انہوں نے ادا کیا۔ تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس جمہوری سیاست کو، اس دجل و فریب کی سیاست کو، اس منافقت کی سیاست کو خیر آباد کہیں، اور اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انقلاب کا رستہ اختیار کریں اور جہاد کا رستہ اختیار کریں۔ اس طاغوتی نظام کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک عرصے سے کہتا ہوں اس طاغوتی نظام کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے اور ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اگر ہم لال مسجد والے کچھ افراد بھی ٹٹ جاتے ہیں تو ان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوری سیاست سے جو دجل و فریب کا نام ہے اور جو دھوکے کا نام ہے، نواز شریف کتنی بار پاکستان میں آیا، وزیر اعظم بنا، اور دھوکہ اور فریب ہی کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ پیپل پارٹی والے حکمراں بنے، یہاں فسق و فجور اور بے حیائی کے علاوہ کیا کیا؟ نواز شریف نے علماء اکرام پر ظلم و ستم کی انتہا کی، پیپل پارٹی والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی، اب عمران خان ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس جمہوری سیاست کو جو دجل و فریب کی سیاست ہے، منافقت کی سیاست ہے، جھوٹ کی سیاست ہے، خیانت کی سیاست ہے، اور پیسے کے بل بوتے پر یہ آتے ہیں اور باہر کے اشاروں پر آتے ہیں، یہاں بے حیائی کو عام کرتے ہیں، یہاں فحاشی کو عام کرتے ہیں۔ جو بلاول بھٹو خود دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ آئے گا تو کیا دین پر قوم کو چلائے گا؟ جو مریم نواز صاحبہ خود پردہ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ حکومت میں آئے گی تو کون سا اسلامی نظام لائے گی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس دجل و فریب کی سیاست کو خیر آباد کہیں، جمعیت علماء اسلام بھی کہے، اور جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق صاحب کی جماعت بھی کہے، اور ہماری سپاہی صحابہ بھی کہے، اور اس کے بعد ہم انقلاب کا رستہ اختیار کریں، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں، چاہے ہماری جیسی لاکھوں ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن رب کی زمین پر رب کا نظام آنا چاہیے۔ آج بے حیائی دندنا رہی ہے، فحاشی دندنا رہی ہے، عریانی دندنا رہی ہے۔ آزادی مارچ کے اندر چند سو عورتیں نکلتی ہیں جو بے حیائی، فحاشی، عریانی کی محفلوں کی وجہ سے ہماری بہنیں بیٹیاں بگڑ گئیں، تو گندے سے گندے نعرے لکھے ہوتے ہیں اور گندے ان کے سلوگن ہوتے ہیں، وہ سامنے نظر آتے ہیں اور وہ سارے کا سارا منظر پیش کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اسلام کے شیر گھروں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم 1 لاکھ افراد بھی موت کی بیعت کر لیں تو اس سارے نظام کو ہم جام کر سکتے ہیں۔ بے حیائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، فحاشی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، عریانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے میرا، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، یہ طاغوتی نظام اب فیل ہو رہا ہے۔ آخری ان کا یہ تھا، عمران خان آخری امید کی کرن تھی،
لیکن وہ بھی فیل ہو چکا۔ یہ سارا طاغوتی نظام ہے، دجل و فریب کا نظام ہے، دھوکے کا نظام ہے۔ اب ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، رب کی زمین پر رب کے نظام کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور راستہ بھی وہ چننا ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے 15 ملین مارچ کیے، ایک پتا نہیں ٹوٹا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں ملین مارچ کرتے وہاں فحاشی کے اڈے ختم کرتے، وہاں بے حیائی کے اڈے ختم کرتے، وہاں عریانی کے اڈے ختم کرتے، وہاں جتنے بھی جو ہے ایسی چیزیں تھی جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو سب کو ختم کرتی۔ جو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایسے ہی نکلتے تھے کہ پتے نہیں ٹوٹتے تھے، وہ تو جانے جایا کرتی تھی، اور باطل والوں کی بھی جانے جایا کرتی تھی، اور حق والے بھی اللہ کی راہوں میں اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ تو اب وقت آ رہا ہے کہ رب کی زمین پر رب کا نظام آئے گا، اور بے حیائی کا خاتمہ ہوگا، فحاشی کا خاتمہ ہوگا، عریانی کا خاتمہ ہوگا، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ ہوگا، زنا کے اڈوں کا خاتمہ ہوگا، اور شراب کے اڈوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ بھی قربانی کے جذبہ پیدا کریں۔ میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں کہ حضرت ہم نے نکاح کرنا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ عمر رسیدہ عورتوں سے نکاح کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں چھوٹی چاہیے۔ تو ہمیں بھی قربانی کا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جب ہم قربانی کا رستہ اختیار کریں گے تو پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اسلامی انقلاب آئے گا، بے حیائی کے اڈے ختم ہوں گے، فحاشی کے اڈے ختم ہوں گے، عریانی کے اڈے ختم ہوں گے۔ اب معلوم ہو گیا ہوگا جمعیت علماء اسلام کو کہ یہ سارا پیپل پارٹی والے اور جو اس کے علاوہ مسلم لیگ والے، ان کا رویہ دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مفاد کی سیاست کرتے ہیں، یہ مفاد پرست ہیں۔ علماء کرام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، 70 سال میں نہ اب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے طاغوتی نظام اور جمہوری نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پوری دنیا کے جمہوری نظام کے اور سعودی عرب کے بادشاہی نظام کے، پوری دنیا میں جہاں بادشاہی نظام ہیں اور جمہوری نظام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے، اپنی قدرت سے اور اپنی عظمت سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والے ہیں، شان والے ہیں۔ رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طاغوتی نظاموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں اور چاہے وہ ہندوستان میں ہوں اور بنگلہ دیش میں ہوں اور چائنا اور امریکہ اور برطانیہ اور سعودی عرب اور مصر اور شام اور دبئی اور عراق میں ہوں۔ سب طاغوتی نظاموں کے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلامی انقلاب نصیب فرمائے اور خلافت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔